شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. محترم حضرات، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انشاءاللہ آج ہمارا جو موضوع ہوگا، جو عنوان ہوگا، وہ شوہر کے حقوق ہیں۔ اس زمین پر ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے سے خاندان بنتا ہے، گھر بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، اور وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ اس رشتے کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کے لیے، خوشگوار گزارنے کے لیے آپسی حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ شوہر اپنے حقوق کو ادا کرے، بیوی اپنے حقوق کو ادا کرے تو انشاءاللہ وہ گھر جنت نما بن جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جب شوہر اور بیوی کے حقوق کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خواتین ناراض ہو جائیں گی اگر یہ کہیں تو ہمیشہ شوہر کے حقوق کو بیان کیا جاتا، بیوی کے حقوق کو نہیں بیان کیا جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم شوہر کے حقوق کو بتائیں گے، اور کل کے درس میں انشاءاللہ بیوی کے حقوق کو بتائیں گے کہ بیوی پر شوہر کی کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں کہ وہ شوہر کا حق ادا کر سکے۔ تو انشاءاللہ انہی حقوق میں سے چند حقوق کو آج آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں کہ بتاؤں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ہمیشہ خوش دلی سے نیکی کے کاموں میں اطاعت کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں بیوی خوش دلی سے اطاعت کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، التی تسرہ اذا نظر، شوہر جب اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی خوش کر دینے والی خاتون، یعنی اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے والی خاتون، یہ سب سے بہترین خاتون ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ کے نبی نے کہا، تطیعہ اذا امر، جیسے ہی شوہر حکم دے اس کی اطاعت کرے۔ شوہر اگر کچھ کہے تو بیوی فوراً اطاعت کرے تو سمجھو کہ یہ بہترین خاتون ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے، خواتین یہ سوچیں گی کہ کیوں اس طرح اطاعت کی بات کہی گئی، مردوں کی کیوں، شوہر کی خصوصاً اطاعت کی بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ عبادت میں سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن انسانوں میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ کے نبی نے کہا، میں حکم دیتا تو کس کو حکم دیتا؟ بیویوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی شوہر کا مقام بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، تو اس مقام کا بیوی کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی خاتون، کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اس کی عبادتیں بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا تجاوز صلاتهم آذانهم، کہ ان کی نمازیں ان کے کان تک بھی نہیں پہنچتے۔ مطلب یہ کہ وہ نمازیں تو ادا کرے گی لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے ان کے کان تک بھی وہ ان کی نمازیں نہیں پہنچتی، مطلب اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کون ہے وہ تین لوگ؟ اس میں سے ایک کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط، عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر ناراض ہو۔ اس کا شوہر اگر ناراض ہے، کیوں ناراض ہوتا شوہر؟ بیوی اطاعت نہیں کری، بیوی بات نہیں مانی تو شوہر ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس عورت کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے
صرف یہاں پر نہیں، حور عین بھی بد دعا دیتے ہیں۔ حور عین جب کوئی شوہر، جب کوئی خاتون اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو حور عین اس خاتون سے کہتے ہیں لا تؤذیہ، تو اس مرد کو تکلیف مت دے، اس کی نافرمانی مت کر، کیونکہ یہ چند دن تیرے پاس رہنے والا ہے، پھر اس کے بعد یہ میرے پاس ہی لوٹ کر آئے گا۔ تو اس طرح حور عین بھی اسے بد دعا دینے لگتے ہیں اس خاتون کو جو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی۔ یہ پہلا حق تھا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی چھوٹی سی چھوٹی بات یا بڑی سی بڑی بات تک بھی کیوں نہ ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، نیکی کے کام میں اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہیں پر تو اس موقع پر کوئی بھی وہاں پر اطاعت نہیں کریں گے، چاہے آپ ماں باپ بھی آپ کو اگر نافرمانی کی بات کہنے کو کریں تو آپ ان کی اطاعت مت کریں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، دوسرا حق کیا ہے شوہر کے حقوق میں سے؟ دوسرا حق یہ ہے حق بستر ہے۔ اگر شوہر اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بغیر ناراضگی کے، بغیر کسی عذر کے وہ اپنے شوہر کے بلانے پر لبیک کہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے، شوہر کی بات پر اطاعت نہیں کری، حق بستر ادا نہیں کی، تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں، اس خاتون کو، اس عورت کو کیا ہے صبح تک کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی لعنت، اللہ اکبر، ہر مخلوق اس سے ڈرتے ہیں فرشتوں کی لعنت سے۔ اور اسی طرح تیسرا حق جو شوہر کے حقوق میں سے ہے وہ یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر تین کام ایسے ہیں کبھی بھی عورت کو نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی خاتون کو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزے عورت نہیں رکھے گی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کے نفل روزے نہیں رکھے گی۔ ہاں البتہ اگر فرض روزہ رکھنا ہے یا رمضان کے قضا کے روزے رکھنے کی اگر خاتون چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو انفارم کر دے، اپنے شوہر کو خبر دے دے کہ میں آج روزہ رکھنے والی ہوں۔ لیکن فرض روزوں کے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ نفل روزوں کے لیے شوہر کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رمضان میں میرے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں کب ان روزوں کی قضا کرتی تھی؟ شعبان کے مہینے میں قضا کرتی تھی، یعنی اگلے سال رمضان آنے سے پہلے شعبان میں قضا کرتی تھی۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کیونکہ سال بھر پتہ نہیں میرے شوہر کو میری کب ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تو میں بھی کیا کرتی تھی؟ انہی شعبان کے مہینے میں قضا روزوں کو رکھ کے پورا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں نفل روزہ تو دور کی بات، فرض روزہ بھی کیا ہے عام دنوں میں ازواج مطہرات نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بیوی کو، عورت کو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ہاں اگر گھر سے باہر نکلنا ہی ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کیا دلیل؟ عفق کا واقعہ مشہور ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، منافقوں نے تہمت لگائی۔ 1 مہینے تک عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے گھر میں رہتی ہیں، ان کو کچھ بھی خبر نہیں، کچھ بھی معلوم ہی نہیں تھا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر پوچھتی ہیں اتأذن لی ان آتی ابویہ، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اپنے میکے چلے جاتی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو میں اپنے والدین کے گھر چلے جاتی ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں والدین کے گھر جانے کے لیے بھی شریعت میں یہ کہا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر باہر نکلے۔ ہاں ہمارے پاس ہندوستان کا ماحول ایسا ہے
کہ گھر سے کہیں باہر جانا ہو تو ساس سے پوچھ کر بہو نکلتی ہے، یہ گھر کی ذمہ دار ہے، ساس سے پوچھ کر جانا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت کی نظر میں آپ دیکھیں تو جہاں پر آپ ساس کو بتاتی ہیں وہیں پر شوہر کو بھی آپ ان سے بھی کہہ دیں، شوہر سے بھی آپ اجازت طلب کرتے ہوئے آپ باہر نکل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات جو کسی بھی خاتون کو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر میں یعنی شوہر کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دے، خصوصاً شوہر جس کے آنے کو ناپسند کرتا ہو اس کو تو گھر کے اندر داخل ہی ہونے نہیں دینا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ اکیلی ہیں خاتون اور شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا آنا شوہر کے لیے ناپسند ہو تو آپ صاف انداز میں کہہ دیجئے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے۔ انشاءاللہ سورۃ النور کی کچھ آیتیں ہیں، اگلے کچھ درسوں میں انشاءاللہ معلوم کریں گے، آداب جو داخل ہونے کے آداب ہیں گھروں میں انشاءاللہ اس میں معلوم کریں گے۔ تو اس طرح صاف انداز میں کہہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح شوہر کی اطاعتوں میں سے، شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کی آپ خوش دلی سے خدمت کریں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی خوش دلی سے خدمت کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ وطہورہ، ہم اللہ کے نبی کے لیے مسواک رکھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھتی تھی۔ تو سبحان اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی دل سے خدمت کرتی تھی اور اللہ کے نبی بھی کہیں ان سے خدمت لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم چھری لے کر آؤ، چاقو کو لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تم پتھر سے اس کو اچھی طرح سے تیز کر کے لے کر آنا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی بھی خدمت لیتے ہیں اور وہ بھی خوش دلی سے خدمت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ دونوں اپنے کام کے مسئلے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی فیصلہ دے کے کیسا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تم اندرونی کام سب تم ہی سنبھالنا ہے، گھر کے جتنے بھی کام ہیں اپنے شوہر کے اپنے بچوں کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کہتے کہ باہر کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس کو سنبھالو گے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کام کی تقسیم کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اور اسی طرح سے ایک اہم حق، بہت ہی عظیم حق ہے بیوی کا شوہر پر، یعنی شوہر کے حقوق میں سے کہیں ہمیشہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے، جس حالت میں بھی شوہر رہے، جیسا بھی رہے، جتنا بھی وہ کماتا ہو آپ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ عورت کی ایک فطرت ہے۔ عورت کی ایک حقیقت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا شوہر زندگی بھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، زندگی بھر بھی اسے اچھا دیکھے، اگر اس سے کبھی ایک غلطی ہو جاتی ہے نا تو بیوی کیا کہتی ہے معلوم؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تم کب میرا اچھا کیے بول کر۔ تو اس طرح سے عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ خواتین جہنم میں نے زیادہ دیکھا خواتین کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ تو ناشکری یہی مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جتنا دیا ہے جس حال میں بھی رکھا ہو آپ اپنے شوہر کا شکر ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا کرے گا۔ تو یہ کچھ حقوق تھے جو شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلا حق کیا تھا کہ شوہر کی اطاعت کرے، خوش دلی سے شوہر کی اطاعت کرے۔ دوسرا حق حق بستر ہے۔ تیسرا حق شوہر کی خوش دلی سے اس کی خدمت کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں خواتین کے لیے خصوصاً یہ حدیث آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتى تؤدی حق زوجها، عورت عبادت کی لذت کو، عبادت کی مٹھاس کو اس وقت تک نہیں پا سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ عورت دیکھیں شادی سے پہلے کیا ہے، عبادت گزار، تہجد گزار،
روزے رکھنے والی، قرآن پڑھنے والی سب رہتی ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی اس کے بعد عبادت میں کمی آنے لگتی ہے، عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے۔ کیوں نہیں مزہ رہتا معلوم؟ بہت سارے لوگ شکایت کرتے، خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، اپنی جگہ پر یہ ساری مصروفیتیں ہیں، لیکن اہم وجہ کیا ہے؟ عبادت میں مزہ نہ ہونے کا، اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے لذت کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ لذت کو عطا کرے گا، آپ کی عبادت میں بھی وہ مزہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کچھ حقوق تھے جو شوہروں کے حقوق ہیں جو بیوی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں مردوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔